عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, احد کی لڑائی میں, غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھی, تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کرا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. دیٹس ہاؤ عبداللہ بن حرام اینڈڈ اپ ان غزوہ احد. یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ, اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا, نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا تھا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے سان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا مفسدہ ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گئے ہم. تو اور سنیں یہ ہوا کیا کہ واقعہ اتنا کوئی ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او ام عبداللہ, تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اب ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں. پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو انہوں نے بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پسندی, شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صحابی. انہوں نے کہا جیسی خبر ہوئی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہیں سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گئے ہمارا. مگر ان کے پرپز, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کریں. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بین کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے تھے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک, کہ اور مشکل کام کرنا ہے آپ نے, اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے ہو, جب نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے,
عبداللہ بن حرام نبی نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہو رہی، یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس جس کا سیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے، اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں، آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگی، ٹھیک ہے، تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی، میں مر گیا، کوئی ہسپتال لے کے جاؤ، یا میرے بچے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی کو نا مائیگرینز کا نا کلسٹر ہیڈیکس ہیں، تو بہت میسیو اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو اس کو جو دوائی دی جاتی ہے نا، اس دوائی کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا وڈرال ہوتا ہے نا، اس میں اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ ادھر ہی قائداعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس ہی ڈیمو کے اس اسٹیشن پاس تھا، تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا. تو ایک لڑکے نے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پہ تو بجلی گری. تو میں گاڑی جیسی تیسی کر کے پہنچا تو اسپتال میں. تو میرا بھائی جو تھا نا وہ بول رہا تھا اسوا 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 ساحل اسوا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر میں نے اس کے وائٹلز دیکھی تو وائٹلز ٹھیک تھے، اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا، اس کا ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا. تو میں نے اس سے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی یہ ECG تو ٹھیک آ رہی ہے، اس سے وائٹلز ٹھیک ہے، اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اسوا لگا، اسوا اس کی بیٹی کا نام ہے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اور تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو تو پینک اٹیک ہو، اسے کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے کہا فکر نہ کر، اسوا از ٹیکنگ کیئر آف. اسوا کے کیا کم باپ ہیں، میں ہوں نا ابھی. ظاہر ہے آپ اس کو اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا، مگر انسان کا پرپز اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونڈریبل ہوتا ہے. وہ یہ پرپز آف لائف آپ کے سامنے آتی ہے. اور میں اس کو کئی جگہ اس کو پکڑ رہا ہوں کہ اس کو میں نے نا ایسے ہاتھ میں پکڑا اپنے جفی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپتال پورا سن رہا ہے. تو میں کیا اس کو ڈائلاگ شروع کروں کہ اسوا از ان مائی ہاؤس، اسوا از ان مائی ہاؤس، ڈونٹ وری. دیکھ لے یہاں سے دیکھ لیے. مطلب آپ اسرٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہا ہے. آپ عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ اسی لیول پہ واقع ہو رہا ہے. آف کورس ایکسٹریم لیول پہ امیننٹ ڈیتھ ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی، کدھر ہو کوئی ایمبولینس نہیں، وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو اسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ، میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو. جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا. ایسے کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کرے نکال کے آیا میری بچیوں کا، یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا. اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں، 8 بیٹی ہیں نا ان کی، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے، وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے. کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی، مرنا تو سب نے. تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے آیا ہوئی ابھی. سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپز دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، کسی بھی کونے میں، چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے، چاہے خوبصورتی میں، چاہے شادیوں میں، چاہے اسکولوں میں، چاہے بڑے گھروں میں، یا آئی ڈونٹ کیئر ویئر، دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں.